خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آج فواد چودھری صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پرانے دوستوں کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی ہے کہ جو ابھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو باہر دوروں پہ ہیں، لیکن ہم سارے جو پرانے دوست ہیں مل کر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم رابطے کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. مقصد تو خان صاحب کی رہائی ہے. آپ کی موجودہ پی ٹی آئی کرے یا دوسرے پرانے دوست کریں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان؟ آپ شیطانی سے باز نہیں آتے نا شوکت صاحب، تو آپ کا کام ہے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی سے جا چکے ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی انیشیٹو لیں گے تو اپنے تئیں لیں، جو مرضی کریں. پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہی لیں گے، اور ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور ابھی بہت کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی رہائی کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. شیر افضل خان مروت نے بھی یہی بات. Do you think I should waste my time defending, responding to them who are not even part of PTI? No, I will not. I don't have time to waste on that. نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کی کوششیں، وہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے ہم رابطے کریں گے. تمام ہی ہوگا، حکومت بھی ہوگی، دیگر بھی ہوں گے. سیاسی جماعتوں سے ہم آلریڈی رابطے میں ہیں، تمام کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک جو پروگرام ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. لیٹ می ری اسرٹ مائی پوائنٹ کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو رسپونڈ کروں. جو جی چاہتا ہے ان کا کریں. دے آر ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لوگ ہم خود بیٹھے ہوئے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو موومنٹ ہے یہ اٹھے گی. خان صاحب باہر آئیں گے بہت جلد. آپ نے درست فرمایا کہ ایک سچویشن ہینڈل کی تھی آپ کی حکومت نے، وہ پلوامہ والی تھی. اب خدا نہ خواستہ ایک تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید یہ ہو جائے، لو ڈاؤن ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے، ہماری بھی یہی خواہش ہے. لیکن اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کیوں یہ میں کہتا ہوں کہ چیز سمر ڈاؤن ہوگی یا اسکیلیٹ نہیں کرے گی. انڈیا کو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو کہ پلوامہ میں ملی تھی. دیکھیے اس وقت امریکہ نے ایک بڑا ایک بیلنسڈ، انہوں نے روبیو نے ادھر بھی بات کی، ادھر بھی بات کی، اور ایک ہی میسج دیا. لیکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے حوالے سے، ان کے بیان کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہیں. جو وہ جے ڈی وینس نے جو کچھ کہا، تھوڑے بہت شکوک و شبہات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بات وہ کر رہے ہیں جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بات کی ہے، جو کہ پالیسی ہے، امریکہ کی پالیسی ہے. سو وہ میٹر کرتی ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، چائنا نے جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم پاکستان کی ساورنٹی کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. تیسرا، جو مڈل ایسٹ میں خاص کر سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں، وہ بھی ایک رول ادا کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ نہ نکلے. رشیا کا بھی جو اپروچ ہے وہ کوائٹ بیلنسڈ ہے. تو یہ سچویشن اگر آپ 3 سال پہلے جاتے ہیں، 4 سال پہلے 2019 میں، تو یہ سچویشن نہیں تھی. ورلڈ اوپینین اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے وہ بات آگے بڑھی. سو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا اس ورلڈ اوپینین کے بغیر جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. انگولا ڈز ناٹ میٹر، جو آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کر کے. تو یہ میری یہ چند وجوہات ہیں. میری دوسری بات یہ ہے کہ بٹوین 2 نیوکلیر پاورز ایسکیلیشن جو ہے وہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی جو ہے اس کا نہیں سوچ سکتا.